أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا صاحب السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. اے جیل کے ساتھیوں، بہت سے الگ الگ رب بہتر ہیں یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے. یہ سورہ یوسف کی 39 نمبر کی آیت ہے. اس سے گزشتہ آیتوں میں یہ مضمون چل رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو جب جیل میں داخل کیا گیا تو ان کے ساتھ 2 اور قیدی بھی داخل ہوئے، اور انہوں نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کا طرز عمل اور ان کے اخلاق اور کردار کہ وہ بڑے نیک آدمی معلوم ہوتے ہیں. انہوں نے اپنے خوابوں کو ان کے سامنے بیان کیا. دونوں نے ایک خواب دیکھا تھا الگ الگ، اس کی تعبیر جاننی چاہیے ان سے، یوسف علیہ السلام سے. تو یوسف علیہ السلام نے ان کا جواب دینے کے سے پہلے پیغمبرانہ انداز میں ان کو اللہ کی توحید، اللہ کی معرفت، شرک کی نفی کرتے ہوئے یہ باتیں سمجھائی جو دین و ایمان کا جز ہے، اور تبلیغ پیش کی ان کے سامنے. اس سلسلے میں انہوں نے یہ ایک سوالیہ انداز میں ان لوگوں سے پوچھا کہ اے میرے جیل کے ساتھیوں، ذرا بتاؤ تو صحیح کہ بہت سے خداؤں کے پرستار ہونا زیادہ بہتر ہے یا بندہ ایک اللہ کو مانے اور اس کی قدرت کو تسلیم کرے؟ کیا وہ بہتر نہیں ہے؟ ام اللہ الواحد القہار، جو واحد ہے، جو زبردست ہے، جو ساری قوتوں کا مالک ہے. یہ سوالیہ انداز میں ان سے پوچھا، ان کو بات سمجھاتے ہوئے، اللہ کی توحید بتاتے ہوئے. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اس کو چھوڑ کر تم جن کی پرستش کرتے ہو محض چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں. اللہ نے ان کے لیے کوئی حجت نازل نہیں کی، حاکمانہ اختیار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں. اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی صحیح دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اور مزید بت پرستی کی مذمت اور شرک کی نفی اور اس کی ذلت اور خرابی کو بیان کرتے ہوئے ان کو کہا کہ تمہارے باپ دادا نے جن کی پرستش شروع کر دی ہے اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی اللہ کی خدائی میں شامل کر لیا ہے، ان کا کچھ مقام و مرتبہ نہیں ہے، ان کے پاس کچھ بھی طاقت اور قوت نہیں ہے. وہ محض چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے رکھ لیے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کسی قسم کی کوئی سند، کوئی حجت نازل نہیں فرمائی کہ یہ بھی الہ ہیں، ان کی بھی عبادت کی جا سکتی ہے. ایسا کہیں پر بھی نازل نہیں کیا گیا، جبکہ کہا گیا کہ حاکمانہ اختیار، حکم اور حکومت صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے اور کسی اور کے لیے نہیں ہے، اور اسی نے حکم دیا ہے کہ اللہ ہی کی عبادت ہونی چاہیے، سوائے اللہ کی کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی. ذالک الدین القیم، فرمایا یہی دین ہے، قیم دین، مضبوط دین، مستحکم دین اور طریقہ اور بہترین اور سچا طریقہ. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے. اس میں شرک کی مذمت اور نفی انہوں نے کی اور بتا دیا کہ یہ شرک جو کرتے ہیں، جو مشرکین اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرتے ہیں خدائی صفات میں، اس کے اختیارات میں، اس کے کمالات میں، تو ان کے پاس اس کی کوئی دلیل اور حجت نہیں ہوتی، بلکہ بغیر دلیل کے وہ جو ہے یہ کام کرتے ہیں. یعنی لوگوں نے اس کائنات کو مختلف خداؤں میں بانٹ رکھا ہے اور ہر وقت کے لیے ایک الگ خدا فرض کر کے ان کی پرستش کر رہے ہیں. صورتحال نہ صرف
حقیقی واقعہ کے خلاف ہے بلکہ انسان کے لیے پریشان کن بھی ہے، وہ کس کس خدا کا وفادار بن کر رہے اور کس کس کو خوش کرتا رہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش العظیم۔ سورہ انبیاء 17ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اللہ کے علاوہ اور کوئی دوسرا الہ بھی ہوتا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، تو سارا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے اس دنیا کا۔ یہ نظام درہم برہم نہیں ہو رہا ہے، یہ بالکل اچھے طریقے سے چل رہا ہے، ہزاروں سالوں سے جب سے بنایا گیا ہے اب تک کا، اور قیامت تک چلتے رہے گا اللہ کے حکم سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی خدا ہے ساری کائنات میں، جو سارے نظام کے پیچھے کار فرما ہے، جو اس کو لے کر چل رہا ہے۔ اگر ایک سے زیادہ ہوتے تو پھر ساری لڑائی جھگڑے فساد برپا ہو جاتا، درہم برہم ہو جاتا۔ فسبحان اللہ، پھر فرما دیا گیا پاک ہے اللہ رب العرش العظیم، جو رب ہے عرش عظیم کا اور مالک ہے۔ تو اس طریقے سے یہ بتایا جا رہا ہے، ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو کس کس کے وفادار بنتے، کس کس کو خوش کرتے۔ برخلاف اس کے لیے اللہ کو واحد خدا ماننے کی صورت میں تمام ذہنی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں اور خلق کو سکون نصیب ہوتا ہے، کیونکہ ایک خدا کو مان لینا حقیقی واقعیت کو تسلیم کر لینا ہے۔ ایسا خدا جس کے سامنے کائنات کی ہر چیز پہ بس ہے، جو سب پر غالب ہے، جو تنہا سب پر کنٹرول کر رہا ہے، اسی کے ہاتھ میں ساری خدائی اور قدرت ہے، اسی کے پاس سارے اختیارات ہے۔ یہ سمجھ کر اگر اس کی عبادت کی جائے اور یہ سمجھ لیا جائے کہ کائنات ساری کی ساری اسی کی ملک ہے، اسی کی بادشاہت، اسی کی فرمان روائی ہے اس پر، اس کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو پھر سب کے لیے ذہنی سکون کا باعث بن جائے گا۔ متعدد خداؤں کو تسلیم کرنے کی صورت میں انسان کی وفاداریاں بڑھ جاتی ہیں، جبکہ ایک خدا کا عقیدہ اس کی وفاداریوں کو اپنے خالق کے لیے مختص کر دیتا ہے۔ ایک غلام بہت سے آقاؤں کی غلامی کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ آپ پوچھ کر دیکھیے کہ ایک آقا کی غلامی بہتر ہے یا بہت سے آقاؤں کی غلامی؟ مگر اتنی معقول بات بھی مشرکوں کی سمجھ میں نہیں آتی ہے اور وہ متعدد اور متفرق خداؤں کی قائل ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے مصر میں چند خداؤں کی پرستش ہوتی تھی جس کی نفی کی گئی اس وقت، تو بھارت میں آج ہندوستان میں جہاں پر ہم رہتے ہیں چند خداؤں کی نہیں، ہزاروں کی نہیں، لاکھوں کی نہیں، کروڑوں خداؤں کی پرستش کی جاتی ہے۔ ہر جگہ، ہر خطہ، ہر مقام پر ایک الگ خدا، ہر کام کے لیے ایک الگ خدا، ایک دیوی دیوتا۔ کسی کے مال کے لیے کسی کو رکھ لیا تو تعلیم کے لیے کسی کو سمجھ لیا، صحت کے لیے کسی کو سمجھ لیا تو بارش کے لیے کسی کو جان لیا ہے، اور کسی کے لیے یہ کہہ دیا کہ اس نے ساری کائنات پیدا کر دی ہے، اور کسی کے لیے کہہ دیا کہ یہ ساری کائنات کو چلا رہا ہے۔ یہ سب غلط اور باطل عقائد ہیں۔ ایسے کروڑوں کروڑوں خداؤں کو انہوں نے، ہمارے ہم وطن بھائیوں نے بنا کر رکھ لیا ہے۔ ہر کنکر میں شنکر کا عقیدہ ہے ان کے پاس، ایک نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، بلکہ کروڑوں جو ہے خدا انہوں نے بنا کر رکھ لیے ہیں۔ ان کو ہم یہ بات سمجھانا چاہیے یہ آیت پیش کر کے کہ ایک ہی خدا ہے، جبکہ ان کے مذہب کے اعتبار سے بھی جو بنیادی طور پر جو ان کی کتابیں ہیں، مذہبی کتابیں ویداس اور اپنشد وغیرہ، اس میں بھی توحید ہی کی بات کہی گئی ہے، وہاں پر بھی متعدد خداؤں کی بات نہیں ہے، جبکہ انہوں نے اپنی کتابوں کو خود نہیں پڑھا، اس کو نہیں سمجھا، اس لیے وہ لوگ توحید کو چھوڑ دیے ہیں، جبکہ ان کے پاس بھی توحید تھی لیکن اس کو انہوں نے چھوڑ کر پھر متعدد خداؤں کو اپنا لیا، اور اس طریقے سے آہستہ آہستہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں تک بات پہنچ چکی ہے۔ ان کا دیکھے دیکھی ہمارے مسلمان بھائی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اپنے آپ کو اسلام سے وابستہ کر کے بتاتے ہیں، ویسے ہی طریقے انہوں نے اختیار کر لیے ہیں۔ انہوں نے انسانوں کو اور دوسروں کو خدا تو نہیں کہا لیکن خدائی درجہ دے دیا، اولیاء اللہ کو اور بزرگان دین کو، ان کی قبروں پر، ان کی مزاروں پر جا کر انہوں نے بھی یہی کام کیا جو ہندوؤں نے کیا، جو دیگر مذاہب کے لوگوں نے کیا، جو باطل مذہب پر ہیں وہ لوگوں نے جو کام کیا تھا وہی کام یہ بھی آج کر رہے ہیں۔ اپنے بزرگوں کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ فلاں بزرگ کے پاس چلے جاؤ تو فائنانس کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور فلاں بزرگ کے پاس چلے جاؤ تو تمہاری بیماری دور ہو جائے گی، تمہارے آپریشن ہو جائیں گے اور تمہیں شفا مل جائے گی، اور فلاں کے پاس چلے جاؤ تو تمہارے مقدمات کی یکسوئی ہو جائے گی، فلاں کے پاس چلے جاؤ تو تمہیں بیٹا مل جائے گا، اولاد مل جائے گی۔ کیسی عقیدے ہیں بتائیے؟ یہ تو ایک سر جو ہے اسلام کے خلاف ہے، اسلام کی روح کے خلاف ہے، جبکہ اس کی نفی کی جا رہی ہے، بار بار اس کی نفی قرآن میں بھی کی جاتی ہے، اور ہماری تو بنیاد توحید پر ہے۔
اسلام کا امتیاز، امتیاز جو ہے وہ کیا ہے؟ توحید ہی تو ہے، توحید پر بنیاد کرتا ہے اسلام، اس کی خوبی ہے یہ، لا الہ الا اللہ کہہ کر بات کی جاتی ہے، سب سے پہلے نفی کی جاتی ہے، اور اگر نفی نہیں کی گئی یہ بھی چلے گا وہ بھی چلے گا، تو پھر مسئلہ ہی کیا تھا اس وقت جب اسلام آیا تھا شروع میں؟ تو اس وقت بھی تو یہی بات ہو رہی تھی۔ انہیں کفار مکہ، مشرکین مکہ اور مشرکین عرب کیا کہتے تھے کہ ہم ان کو بھی مانیں گے ان کو بھی مانیں گے، بس آپ اتنا سمجھ لیجئے ہم جو ہے ان کی بھی مخالفت نہیں کرتے اور آپ کے خدا کی بھی مخالفت نہیں کرتے، اگر آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں تو ہم پھر تیار ہیں۔ لیکن کہا گیا کہ پہلے کہو لا الہ الا اللہ، نفی کی گئی، سب کو ختم کر دیا گیا اور کہے گا کہ الا اللہ۔ تو یہاں پر اسلام کی خوبی یہی ہے کہ سب سے پہلے سارے خداؤں کی نفی، سارے جو ہے جس کے پاس اختیارات آپ سمجھ رہے ہیں وہ سارے اختیارات کو ختم کر دینا ہوگا، اور یہ سمجھ لینا ہوگا کہ سارے اختیارات کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ تو ہدایت دے ہم سب کو جو ہے جو لوگ اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں اور جا کر اللہ کی مخلوقات جو بے بس اور کمزور ہیں ان کے پاس جا کر مان رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ انہیں جب میرے بندے مجھ سے پوچھیں میرے بارے میں تو کہو کہ میں بہت قریب ہوں، مجھ سے مانگو، جو مانگتا ہے مجھ سے تو میں اس کی سننے کے لیے تیار ہوں، میں اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، اور اس کو چھوڑ کر جو قادر مطلق ہیں اس کی مخلوق کو، اس کی کمزور بندوں کے پاس اس کے اختیارات ہے سمجھ کر ان کے پاس جانا، یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ شرک ہی کا عقیدہ ہے جو ہمارے ہم وطن بھائیوں سے ہمارے پاس بھی جو ہے منتقل ہو گیا ہے، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھے کام کرتے ہیں، جبکہ ہم وہاں پر جا رہے ہیں تو انہیں باتیں بناتے ہیں کہ ہم نے ویسا نہیں کیا، ہم نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو اور کیا سوچ کر جا رہے ہو اور کیا مانگ رہے ہو، وہاں پر کیوں جا رہے ہو، کس وجہ سے جا رہے ہو۔ خبروں پہ جانے کی اجازت ہے لیکن خبروں پہ جا کر یہ تماشے کرنے کی اجازت نہیں ہے، خبروں پر جا کر، مزاروں پر جا کر مانگنے کی اجازت نہیں ہے کہیں پر بھی۔ ایک سنت اور ایک طریقہ بتا لیجئے، ایک صحابہ کا جو ہے عمل بتا دیجئے کہ ایسا انہوں نے کیا ہے۔ وہاں پر تو اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے اور اس صاحب خبر کے لیے، ان کی مغفرت کی دعا کے لیے جانا ہے، نہ کہ ان سے مانگنے کے لیے۔ وہ تو بے بس اور مجبور ہیں، وہ کیا دے سکتے ہیں؟ ان کے پاس جا کر مانگنا سے بہت بہتر ہے کہ اللہ سے مانگنا۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ تو اس میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ وہ لوگوں نے بہت سے خداؤں کو اپنا جو ہے خدا تسلیم کر دیا تھا، بہت سی مخلوقات کو جو ہے خدائی کے درجے میں لا کر ان کی پرستش کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس میں یہ بتا دیا گیا کہ حکم خواہ تکوینی ہو یا تشریعی، نیز تمام معاملات میں فیصلہ کرنے کا اختیار اللہ ہی کو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ حکم اور حکومت اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ جہاں تک طبعی دنیا کا تعلق ہے اس میں اللہ ہی کا حکم ہے، اس کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں، اس میں کسی کا بھی ذرہ برابر عمل دخل نہیں ہے۔ رہا دین و شریعت کا معاملہ تو اس معاملے میں بھی اللہ ہی کا حکم دینے کا اختیار ہے۔ قانون بنانے اور فیصلہ کرنے کا اختیار بھی اللہ ہی کو ہے کہ وہ حقیقی معنی میں شارع ہے اور اس بات کا مستحق ہے کہ اس کو زندگی کے جملہ معاملات میں حاکم تسلیم کر لیا جائے اور اس ہی کی بات مانی جائے۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، جس بات میں تم اختلافات کر رہے ہو اس کا فیصلہ اللہ ہی کی طرف ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے اور حکم دینے کا اختیار اللہ ہی کو ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مگر لوگ حکم دیتے ہیں اور انہیں حکم دینے کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ بتوں کی پوجو اور غیر اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ کا حکم سراسر حق ہے اور لوگوں کا حکم سراسر باطل ہے۔ انہیں صحیح اور سچا دین صرف دین توحید ہے، اس کے سوا جتنے مذاہب ہیں نہ صحیح ہیں اور نہ سچے ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام فرما دیا سورہ آل عمران 3 پارے میں۔ دین تو صرف دین اسلام ہے اللہ کے نزدیک، اس کے علاوہ کوئی دین حق نہیں ہوتا۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین فرمایا سورہ آل عمران ہی میں۔ اس کے علاوہ، دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کوئی تلاش کرنے کی کوشش کرے گا، اختیار کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر وہ یقیناً گھاٹے میں ہوگا، آخرت میں اس کا وہ دین اور وہ طریقہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ بات یوسف علیہ السلام نے اس وقت فرمائی تھی جبکہ دنیا پر تاریکی کے بادل چھائے ہوئے تھے، مگر آج کی دنیا پر بھی جبکہ تعلیم کی روشنی عام ہوئی ہے یہ بات پوری طرح صادق آتی ہے، کیونکہ دنیا کی بیشتر آبادی دین توحید سے ناآشنا ہیں۔ ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ توحید کیا ہے، اللہ کی قدرت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے اختیارات کیا ہے، ان کو سمجھانا ہے
ان کو بتانا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کس قدر جو ہے مثالوں کے ذریعے سے جو ہے دلائل کے ذریعے سے سمجھایا ہے، اور کہا ہے کہ تم اپنی ذات میں اور آفاق میں غور و فکر کر کے دیکھو کہ تم کو پتہ چل جائے گا۔ تم خود اپنی ذات میں دیکھو کہ تم کو کس نے پیدا کیا، تم کیا تھے، تمہارا وجود کہاں تھا۔ آج سے اگر تم 50 سال کے ہو تو 51 سال پہلے تم کہاں تھے، تمہارا نام و نشان نہیں تھا، تم کو کس نے وجود بخشا، اور یہ ساری کائنات جس سے تم استفادہ کرتے ہو، تم اس میں چلتے پھرتے ہو، کھاتے پیتے ہو، زمین و آسمان اور ستارے اور سیارے اور دیگر جو ہے مخلوقات اللہ تعالیٰ کی، اور نباتات جس کی تمہارے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے غذا بنا دی ہے، یہ سب چیزیں کہاں سے آ رہی ہے، کون حکم کر رہا ہے اس کے لیے؟ اللہ ہی تو ہے۔ یہ اگر سمجھ میں آ جائے گی بات، اللہ کی توحید سمجھ میں آ جائے گی، تو پھر زندگی بہترین ہو جائے گی، اور آخرت کی کامیابی اس کے بعد یقینی ہو جائے گی۔ یہ بات انہوں نے جو ہے اپنے قید خانے کے ساتھیوں کو سمجھائی، اس سے پہلے کہ وہ اس کا جواب دیتے جو انہوں نے اپنے خوابوں کی تعبیر کے سلسلے میں پوچھا تھا۔ انشاءاللہ کل اس پر گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔